فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعہ سے حج کے بارے میں بیان چل رہا ہے. اس وقت جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج بیت اللہ کا. حج عربی زبان میں حج بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں. تو حج البیت یعنی حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع الیہ سبیلا، سب پر فرض نہیں ہے، صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استعداد رکھتے ہیں، وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا کیسا کرم ہے کہ ساری عبادتوں میں اللہ رب العالمین نے بڑا اعتدال اور توازن رکھا ہے اور بندوں کی کمزوریوں کو پیش نظر رکھا. حج بیت اللہ مشکل ترین رکن ہے اسلام کا. نماز، روزہ، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب سے زیادہ مشکل عمل ہے حج. لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، جسمانی محنت بھی اس میں بہت ہے اور مال کا خرچہ بھی اس میں بہت ہے. تو اس کو فرض کیا سال عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج بیت اللہ کر لیا، فریضہ ادا ہو گیا. رمضان کے روزے سال بھر میں صرف 1 مہینے کے رکھ کے 11 مہینے کی چھٹی. زکوٰۃ بھی سال میں صرف 1 مرتبہ کی رکھی، ہر مہینے کی نہیں رکھی. اور نماز البتہ دن میں 5 مرتبہ روزانہ کی رکھی. اور یہ آسان ہے. اگر حج بیت اللہ بھی ہر سال، جس طرح رمضان کے روزے ہر سال فرض ہوتے ہیں، حج بیت اللہ بھی ہر سال فرض ہوا کرتا تو کتنی مشقت اور کتنی محنت آ جاتی. اللہ نے اعتدال اور توازن رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ان کمزوریوں کی رعایت کر کے احکام دیے ہیں. ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر. پورا قانون بنا رکھا ہے شریعت میں کہ اللہ تعالی ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی ایسے کام کی جو انسان کی قدرت میں نہ ہو. تو حج بیت اللہ کو بھی سال بھر میں صرف پوری عمر میں 1 مرتبہ فرض کیا. پھر دیکھیے روزے
تو غریب اور امیر سب پر فرض ہیں، لیکن حج صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ وہاں کا خرچہ بھی سفر کا سفر، سارا ٹکٹ وغیرہ کا خرچہ، سواری کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں، وہاں جا کر رہنے سہنے کھانے پینے کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں، اور اس کے زیر کفالت جو افراد یہاں ہیں، بیوی بچے بہن بھائی اگر کوئی اس کی یا والدین اس کی کفالت میں اگر ہیں تو ان کا خرچہ بھی وہ چھوڑ کر جا سکے۔ جب اتنے پیسے ہوں گے تو حج فرض ہو جائے گا۔ تو من استطاع الیہ سبیلا قرآن نے کہہ دیا کہ جس کو قدرت ہو وہاں تک جانے کی اس پر حج فرض ہے، جسمانی طور پر اتنی طاقت ہو۔ اگر کوئی پیدائشی طور پر ہی معذور ہے اور مالدار اگرچہ بہت ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اور تندرست ہے مگر پیسے نہیں ہیں، کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے کہ وہ حج میں جا سکے تو حج اس پر فرض نہیں۔ لیکن عمر بھر میں جب کبھی بھی وہ ایسا موقع اس پر آیا ہے بالغ ہونے کے بعد کہ جسمانی طور پر بھی وہ وہاں بیت اللہ شریف میں جا کر حج کرنے کے قابل تھا اور پیسے بھی اس کے پاس اتنے تھے تو پھر حج فرض ہو گیا۔ اس کے بعد اگر پیسے نہ رہے تب بھی حج فرض ختم نہیں ہوگا۔ فرض جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو وہ ساقط نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتی فرضیت اس کی۔ پیسے ختم ہو گئے یا صحت نہ رہی تب بھی فرضیت باقی رہ گئی، اب گناہگار ہوگا کہ کیوں نہیں کیا تھا اس موقع پر حج جب تمہارے پاس صحت بھی ہم نے دے رکھی تھی اور مال و دولت بھی اتنا دے رکھا تھا۔ اسی واسطے یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ بعض اوقات تاخیر کرنے کا گناہ ویسے ہی ہے، پھر پچھتانا بھی پڑتا ہے کہ بعد میں طاقت نہیں رہتی حج کو جانے کی، تو پھر مجبور ہوتا ہے کہ وہ کسی اور آدمی کو پیسے دے کر حج بدل کروائے اپنی طرف سے، لیکن اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو فریضہ اس کے ذمہ باقی رہ گیا، آخرت میں پھر جواب دہی کرنی پڑ جائے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یمنعہ حاجت ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ جس کو غربت و افلاس نے بھی جانے سے نہیں روکا اور ظالم بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا، حکومت نے بھی اس کو نہیں روکا، ایسی بیماری بھی اس کو نہیں تھی کہ وہ نہ جا سکے، تینوں قسم کی رکاوٹیں نہیں تھی، نہ پیسے کی رکاوٹ تھی، نہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ تھی، اور نہ جسمانی صحت کے اعتبار سے رکاوٹ تھی، اور پھر اس نے حج نہ کیا اور مر گیا حج کے بغیر، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ پھر اللہ تعالی کو پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک عظیم رکن کو چھوڑ دیا۔ حج کی فضیلتیں بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے آداب کی رعایت رکھتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تقوی کے ساتھ اور شریعت کے قاعدوں کے مطابق حج کرتا ہے، تو حج کر کے وہ ایسا واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، بالکل پاک ہو جاتا ہے سب گناہوں سے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ایک فقر و افلاس کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ایک گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پچھلے جتنے گناہ تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، اور فقر و افلاس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے،
یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے، اس لیے کہ فقر و افلاس تو پیدا ہونا چاہیے تھا اس سے، حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے، اس لیے کہ بہت بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، اب تو لاکھوں میں خرچہ آ گیا ہے۔ حج فرض ادا کرنے کے لیے کوئی گیا تو کتنا بڑا خرچہ ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر فقر آتا اور افلاس آتا، لیکن تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کا نبی ہی کہہ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہہ سکتا، ایسی ذمہ داری کے ساتھ کہ فقر کا خاتمہ کر دیتے ہیں یہ دونوں اعمال۔ کر کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے، حج کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی مفلس اور فقیر نہیں ہوتا، عمرہ کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی فقیر اور مفلس نہیں ہوتا، بلکہ اگر پہلے سے فقر اور افلاس ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب برکت رکھی ہے اللہ رب العالمین نے حج میں اور عمرے میں، لیکن شرط وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو، مال حلال کے ساتھ ہو، شرعی حدود میں ہو، تو پھر اس کی برکات ہے۔ اللہ تعالی جن لوگوں پر حج فرض ہے ان سب کے لیے یہ اس فریضے کی ادائیگی کو آسان فرما دے۔ بہت سے لوگ ارادہ کرتے رہتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے ارادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن چلتا رہتا ہے، بھئی اب شادی آ گئی بچوں کی، کل کو مکان بنانا ہے، پرسوں کو دکان ہے، اگلے سال کاروباری کوئی مسئلہ پیش آ گیا۔ خوب سمجھ لیجئے دنیا کے دھندے کبھی ختم نہیں ہوں گے، دنیا کے دھندے تو انسان کو ختم کر دیتے ہیں، انسان دھندوں کو ختم نہیں کر سکتا، قبر میں دھندوں کو چھوڑ کر ہی جائے گا، سارے دھندے یوں ہی چلتے رہیں گے۔ قبر میں جب جائیں گے، جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ اور ملک الموت یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کے کتنے کام باقی ہیں کتنے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ تو حج کے لیے بھی اس کو ٹلانا عقل مندی کے خلاف بات ہے، اور خوب یاد رکھیے کہ اس عبادت کا مزہ نوجوانی اور صحت کے زمانے میں ہے، بڑھاپے اور بیماری کے زمانے میں دوسروں کا محتاج ہو کر جب آدمی حج کرتا ہے تو حج فرض ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیف اور مزہ نہیں آتا جو نوجوانی میں حج کرنے کا آتا ہے۔ جذبہ ہوتا ہے، ایک بلبلہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تمنا کرتے رہتے ہیں، دعا بھی کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی حج نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ کہ تمنا تو کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ارادہ پکا نہیں کرتے، ول پاور کو استعمال نہیں کرتے، اپنے قوت ارادی کو استعمال میں نہیں لاتے۔ مجھے اس موقع ایسی جب بات بیان کرتا ہوں تو مجھے اپنا واقعہ اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکیمانہ بات یاد آ جاتی ہے، اور میں سنا دیا کرتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوا اور بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا، جن لوگوں کو میں نے سنایا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کو تشریف لے گئے، واپسی پر حج سے یا عمرے سے واپسی پر جب وہاں کے ہم حالات سنتے تھے تو دل بےتاب ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی جاتے، ہماری بھی حاضری ہو جاتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حج کر کے تشریف لائے ہوئے تھے تو میں نے درخواست کی کہ میرے واسطے آپ دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی توفیق دے دے، حج کروا دے۔ والد صاحب نے ایسا جواب دیا جس کا دور دور وہم و گمان مجھے نہیں تھا، توقع نہیں تھی۔ فرمایا تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا، اور مذاق میں نہیں کہا، سنجیدہ ہو کر کہا، تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا۔ میں تو لرز اٹھا کہ اتنا مہربان باپ، والد صاحب ہمارے بہت ہی مہربان تھے، لوگوں میں یہ بات بہت مشہور تھی علماء میں کہ مفتی صاحب کو اپنے اولاد سے محبت بہت ہے، اور یہ بھی مشہور تھا کہ ساری مفتی صاحب کی اولاد بھی اپنے باپ کی عاشق ہے، یہ بات علماء بزرگ کیا کرتے تھے۔ تو والد صاحب اتنی محبت کرنے والا باپ
اتنا بڑا درجے کا ولی اللہ، اتنا بڑا فقیہ، مفتی اعظم اپنے وقت کا، اور میں درخواست کو دنیا کی نہیں کر رہا، حج کی درخواست کر رہا ہوں کہ حج کے لیے دعا کر دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے حج کی دعا نہیں کروں گا۔ گھبرا گیا، میں پریشان ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور میں نے عرض کیا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں شوق نہیں حج کو جانے کا، تمہیں حج کو جانے کا شوق نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اتنا شوق ہے کہ بعض اوقات میں چپ کے روتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، شوق نہیں، اگر شوق ہوتا تو کچھ تیاری کرتے۔ میں نے کہا کہ کیا تیاری کرتا؟ کہ کچھ پیسے جمع کرتا۔ اس زمانے میں نیا فارغ ہوا تھا تعلیم سے، اور دارالعلوم میں بالکل ابتدائی اسباق کا مدرس تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں سستا کا زمانہ تھا، سن 64 کے بعد، سن 63 کے بعد کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 37 سال ایک ہو گیا، اور 9 سال ایک ہو گئے، 46 سال ہو گئے۔ تو اس وقت سستے کا زمانہ تھا۔ حج بھی پانی کے جہاز سے 1500 میں ہو جاتا تھا، ہوائی جہاز سے 3000 میں ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ تم نے بتاؤ کتنے پیسے جمع کیے؟ میں نے کہا میں کیا پیسے جمع کر لیتا، میری تو تنخواہ بھی شاید اس وقت 150 روپے تھی، شاید 150 روپے یا اس سے بھی کچھ کم تھی، اور میری بچی بھی تھی، میرے گھر والے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں 150 روپے میں کیا جمع کرتا۔ جو بات فرمائی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، حکیمانہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کیا تم مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے حج کے لیے؟ میں نے کہا میں تو بچا سکتا ہوں، 1 روپیہ تو بچا سکتا ہوں مہینے میں، بلکہ میں 5 روپے بھی بچا سکتا ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ کتنے روپے بچائے ہیں تم نے؟ 30، 40، 20، 25؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے 1 پیسہ بھی جمع نہیں کیا۔ فرمایا کہ جتنی تمہیں قدرت ہے وہ تو کر کے دیکھو، پھر اللہ کی مدد دیکھنا بعد میں۔ جب اپنی قدرت کو استعمال کر لو گے اللہ کی مدد آئے گی۔ تم بتاؤ تم نے کیا تیاری کی؟ اور پھر فرمایا کہ جب آدمی پکے عزم کے ساتھ اور